بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و ازواجہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو دوسروں کے دل میں خوشی پیدا کرے، چاہے اپنے مال سے ہو یا اپنی محنت سے ہو یا اپنے وقت سے ہو یا کوئی بھی چیز خرچ کر کے ہو۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں خیر دیکھے تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دے تاکہ وہ اس کے مفاد میں اس کو اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ کئی گنا ہو جائے۔ ایک اصول کی بات سن لیں، میں نے بھی سنی، مجھے بڑی پسند آئی۔ یہ الفاظ میں بڑی آسان اور اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے، وہ یہ کہ اسعد الناس من اسعد الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے خوش بخت وہ ہے جو دوسروں کو خوش کرے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ سب سے خوش بخت کون ہے تو دیکھیں کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو یہ تمہاری اچھائی تمہارے ہی لیے ہے۔ اور فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں بھی خوشی پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دیں گے۔ کم از کم جب کسی مجلس میں ہو اور کوئی مسلمان بھائی آ جائے اور آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہاں جگہ نہ ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی جگہ کشادہ کر دیں اور کھڑے ہو جائیں، اس لیے تاکہ اسے جگہ مل جائے۔ اور اگر آپ نے اس کے دل میں خوشی پیدا کی اور اس کے لیے جگہ کشادہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت پیدا کریں گے۔ اور بعض سلف صالحین فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی مجلس میں ہوں اور وہاں کوئی آدمی آ جائے تو میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر لوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے لیے وسعت پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اس کی مثالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ جو کہ خود ایک کمزور انسان ہیں کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ کن فیکون کے مالک ہیں وہ آپ کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ آپ نے کسی انسان کے ذمہ جو روپیہ پیسہ تھا اس کی تنگ دستی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا اور کہا کہ میرا جو مال آپ پر ہے میں نے وہ چھوڑ دیا، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا کر کے آپ کو دنیا میں لٹائیں گے، اور پھر آخرت کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔